میری نصیب کا ستارہ کزن میرج بیسڈ ناول۔ وہ شدید اضطراب کا شکار تھی جو وہاں بیٹھا ہر شخص دیکھ سکتا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اپنی ٹانگ مسلسل ہلا رہی تھی، ساتھ ہی کبھی کبھار وہ اپنی لبوں کو بھی چبا رہی تھی۔ بس بھی کرو، عائشہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہہ دیا تو ہینا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بہت بے سکونی ہو رہی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اب کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی بے بسی سے کہنے لگی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی بھی تمہیں یہاں سے جبری نہیں لے جا سکتا۔ سارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کا جواب دیتی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ ان دونوں پر نظر ڈالتی ہوئی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وارڈن کھڑی تھی۔ عائشہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جو عائشہ کو ایک طرف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ مس ہینا، آپ کو لینے کے لیے کوئی آیا ہے۔ الفاظ جیسے پگھلتا ہوا شیشہ تھا جو ان تینوں کے کانوں میں ایک ساتھ اترا۔ وہ تکلیف اور دکھ سے نفی میں سر ہلا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے لب بغیر آواز کے حرکت میں آئے تھے۔ مس ہینا، جلدی سے آپ اپنی ساری پیکنگ کر لیں، وہ آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وارڈن حکم دیتی ہوئی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس نے ایک بے بس نظر سارا اور عائشہ پر ڈالی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے کنداری رخسار تک آ گئے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ خوف زدہ سی ہوتی وہیں صوفے پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تم میرے گھر چلو، سارا نے مفید مشورہ دیا، اور عائشہ کا دل چاہا کہ اس کے آئیڈیا پر غبار لعنت بھیجے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا سارا، تم اسے کہیں نہیں چھپا سکتی، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر وہ دونوں حیران ہوئی۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ہینا نے پریشانی سے پوچھا۔ فی الحال تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن وہاں جا کر اس کا اتنا جینا حرام کرو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ عائشہ نے ایک مشورہ دیا اور ہینا نے اس پر غبار لعنت بھیجی۔ یہاں میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور تم مجھے اس طرح کی سنجیدہ صورتحال میں تیسرے درجے کا گھٹیا مشورہ دے رہی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا یار، تم دونوں کچھ کرو نا، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے اس بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان دونوں کو دکھ ہوا۔ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ شخص تمہیں خود چھوڑ دے، تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گی اس بے نام رشتے سے۔ وہ دونوں بھی تو سچ ہی کہہ رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ ایک بار پھر نوک ہونے لگا۔ جلدی کریں مس ہینا۔ اور ہینا کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا نے جلدی سے اس کے سارے کپڑے رکھے۔ میں تمہارے سامان میں یہ موبائل چھپا رہی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ کرنا، پھر ہم کچھ کریں گے۔ سارا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ عائشہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ فی الحال یہی بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اگر اس شخص کو شک ہو گیا کہ تم کیا سوچ رہی ہو تو بہت برا ہوگا۔ عائشہ کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے اس کا سامان سمیٹا اور اس کا بیگ پیک کیا۔ وہ جلدی سے اپنی چادر سر پر لیتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں بیگ پکڑے اس کمرے سے باہر نکلی۔ یہ ایک ہاسٹل کا منظر تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے یہی ہاسٹل میں رہ رہی تھی، مگر 2 مہینوں کے لیے ان کی سیمسٹر بریک ہو رہی تھی، اسی لیے ساری طالبات اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی، اور ہاسٹل کے وارڈن نے سختی سے کہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی ان 2 مہینوں میں ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان جبراً تمام طالبات کے گھروں میں فون کیے تھے۔ ایک وہ واحد تھی جو یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وارڈن نے فون کیا اس گھر سے شخص کو بلا چکی تھی جہاں ہینا کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہینڈ بیگ پر مضبوط گرفت تھی۔ اس نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب تک ریسیپشن پر آئی تب تک اس کا سارا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اندر تک خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ریسیپشن خالی تھا، نہ ہی وارڈر موجود تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ اتنے میں اسے ایک کلینر نظر آئی جو یہاں کام کرتی تھی۔ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔
اس نے پیغام دیا تو ہینا نے اسبات میں سر ہلایا اور ہاسٹل کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ 2 منٹ کی مسافت طے کرتے ہوئے وہ پارکنگ تک آئی تو وہاں چند گاڑیوں میں سے اپنی گاڑی ڈھونڈنا چاہیے تو جب اچانک اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ اس کی صرف پشت ہی دیکھ پائی تھی۔ 6 فٹ کا لمبا قد، چوڑا سینہ، مضبوط جسم کا مالک۔ وہ بیگ گاڑی کی ڈکی میں رکھتے ہوئے پلٹا تو اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ اس کی گہری سبز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نین نقش، چہرے پہ چھائی سنجیدگی جو اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ وہ ایک 28 سالہ نوجوان خوبصورت مرد تھا جو کہ موبائل کان کو لگائے کسی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا سامان رکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہینا اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن باپ ایک گاؤں کا غریب شخص تھا۔ اس کی ماں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اس کے باپ سے شادی کی اور اس کے نتیجے میں ہینا کے نانا نے ہینا کی ماں کو ہمیشہ کے لیے ہر رشتے سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہینا کی ماں بھی محبت کی خاطر اس چھوٹے سے گاؤں میں جا کر بس گئی۔ سالوں گزر کے اس گاؤں کی ہی ہو کر رہ گئی۔ خدا نے ان دونوں کو بہت خوبصورت سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے ہینا رکھا۔ 15 سال کی ہوئی تو اس کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ددھیال والوں نے ہینا کی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ شہر کی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس قسم کی ماڈرن ٹائپ لڑکی کو اب مزید اپنے خاندان کے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ حالانکہ ہینا کی ماں نے خود کو کافی حد تک چینج کیا تھا، مگر ان کی خوبصورتی اور کچھ ان کی ڈریسنگ سینس کی وجہ سے آس پاس کے سب لوگ ہی ان سے جلن کا شکار رہے تھے۔ جب ان کے بیٹے نے شادی کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اب ان کا بیٹا جا چکا تھا، اس لیے اب وہ مزید ہینا اور اس کی ماں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ہینا کی ماں بہت امید کے ساتھ اپنے والد کے گھر آئی اور ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگی تھی۔ باپ تھا کہ اب تک ناراض رہتا، اسی لیے دل پگھل گیا۔ اس کے بعد وہ ہینا کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ 3 سال مزید گزرے جب ہینا کی ماں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی اور ہینا اکیلی رہ گئی۔ اس کے نانا نے ہینا کے بڑے ماموں کے بیٹے آریان خانزادہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، لیکن ہینا یہ نکاح نہیں چاہتی تھی، مگر نانا کا یہ کہنا تھا کہ وہ بغیر کسی رشتے کے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ تھے کہیں ان کی آنکھیں مولنے کے بعد ہینا کے ساتھ اس کی ممانعہ کسی قسم کا برا برتاؤ نہ رکھے، اسی لیے انہوں نے اپنے لاڈلے اور فرما بردار پوتے سے اس کا نکاح کر دیا۔ بے اختیار وہ اس سے چھپنے لگی تھی۔ 1 سال مزید گزرا جب نانا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بھی انتقال کر گئے۔ ایک کے بعد ایک ہینا کے سارے اپنے اسے چھوڑ گئے۔ اس کا نکاح تو ہو گیا لیکن بڑی ممانی کو وہ بہو کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں تھی۔ وہ چھوٹی ممانی تو جیسے ہر وقت اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ وہ تو اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی اس شخص سے کروانا چاہتی تھی جس کی وہ بیوی بن گئی۔ اس لیے دونوں ممانیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ہینا کو بدکردار ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر ایک تماشا تھا جو اس بنگلے میں لگا۔ اس کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب کیا تمہیں الگ سے دعوت نامہ دینا پڑے گا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے؟ آریان اس کے کان کے پاس چکتے ہوئے گھر آیا۔ ہینا جلدی سے ماضی سے حال میں واپس آئی اور جلدی سے اس کی جانب دیکھا جو کسی ناگواری اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وجود پر جیسے کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ کپکپاتے وجود پر قابو پاتے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں ہوئی اور ہینا نے ایک سہمی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب شہر کا سب سے بڑا جانا پہچانا بزنس مین، خانزادہ خاندان کا واحد چشم و چراغ آریان خانزادہ تھا جس پر ہر لڑکی کی نظر تھی، اور وہ بغیر مانگے ہینا کی جولی میں آ گرا تھا۔ مگر جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اس کے بعد ہینا کبھی بھی اس شخص کی بیوی نہیں رہنا چاہتی تھی۔
گاڑی آدھے راستے تک پہنچ گئی۔ انہیں خانزادہ ہاؤس جانے میں ابھی 1 گھنٹہ مزید لگنا تھا جب بہت حوصلہ کرتے ہوئے ہینا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بہت سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کتنی دیر کے بعد خاموشی کو ہینا کی خوبصورت آواز نے توڑا۔ آریان خانزادہ نے اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک نظر ہینا کو دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں، اس کا سفید چہرہ 22 سالہ ہینا خوبصورتی کی مثال تھی، مگر آریان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی سخت اور سنجیدہ تھے۔ وہ کچھ نہیں بولا تو ہینا نے ڈرتے ڈرتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ وہ ہمت کرتے ہوئے 3 لفظ ادا کر پائی اور اگلے ہی پل جیسے آریان خانزادہ کے اندر کسی نے آگ ہی لگا دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ چپتے ہوئی نگاہوں سے ہینا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ ذرا بولنا، اس نے دوبارہ سے پوچھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے کچھ ہمت جمع کرتے ہوئے بہادری سے وہ لفظ ادا کیے، اور آریان انتہائی بے یقینی اور حیرانی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کہنے پر طلاق دے دوں گا؟ اس نے سختی سے طنز کا چیز چلایا، جس سے ہینا کے اندر کہیں کچھ زخمی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، اور بڑی ممانی نے آریان خانزادہ کے دوست کو اس کے کمرے میں دھوکے سے بھیجا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں فیصل بھائی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بس تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا تھا میں، وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ وجود صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، آپ کو جو بھی بات کرنی تھی مجھے باہر بلا لیتے، وہیں پر آ کر میں آپ سے بات کر لیتی۔ آپ پلیز میرے کمرے سے باہر جائیں، اس نے کچھ سہمے اور ڈرے سے انداز میں کہا تھا، اور ساتھ ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور فیصل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، بیٹھ جاؤ، بات کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس صوفے پر بٹھا چکا تھا، اور ہینا تو اندر تک ہل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے فیصل بھائی، میرا ہاتھ چھوڑے، وہ غصے سے گرجی۔ ریلیکس، ہاتھ ہی پکڑا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ پرسکون لہجے میں کہتا ہوا ہینا کا سارا سکون تباہ کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ ایک دھڑ سے کھلا اور آریان خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی اور اپنے دوست کو ایک ساتھ صوفے پر اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر اس کے وجود میں آگ ہی بھر گئی تھی۔ فیصل کے ہاتھ میں ہینا کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہینا کچھ کہتی وہ آگے بڑھا اور ایک تھپڑ کھینچ کر ہینا کے چہرے پر دے مارا۔ سچ ہی کہتی ہے مما کہ ہر لڑکی اپنی ماں پر جاتی ہے، تم بھی اپنی ماں جیسی ہو بد کردار۔ اگر کسی اور کو پسند کرتی تھی تو پھر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ وہ سختی سے بولتے ہوئے پھٹ پڑا۔ ہینا نے اسے بے یقینی سے دیکھتے اپنے گال پر ہاتھ رکھے، اور پھر آریان کے پیچھے کھڑی آریان کی ماں کو دیکھا تھا، تو ہینا کے دل میں جیسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سب کچھ جو بھی آپ نے دیکھا نا، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جبھی فیصل بول اٹھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے نا، تم میرے دوست کی بیوی ہو، اس طرح مجھے اپنی طرف راغب کرنے سے کیا حاصل ہو گیا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اب تم میرے دوست کی بیوی ہو، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دیکھو آج بھی اسی لیے مجھے بات کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں بلایا، اور میں اسے سمجھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا، مگر یہ کہہ رہی کہ تم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ فیصل لمحوں میں ہی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار پر پھسلنے لگے۔ اس نے امید بھری نگاہوں سے اپنے ہم سفر کی جانب دیکھا۔ ممانی بھی آگے بڑھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی بد کردار ہے، طلاق دو اس کو اور جان چھڑوا لو، مگر تمہیں شوق چڑھا تھا اپنے دادا سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے کا۔ دیکھا نا کس طرح کیا، اب دو اسے طلاق اور اپنی جان چھڑواؤ اس سے۔ ان کے لہجے میں ہینا کے لیے صاف نفرت تھی، اور طلاق کے نام پر جیسے ہینا اگلا سانس نہیں لے پائی۔ نہیں ماما، اس لڑکی کو طلاق نہیں دوں گا، اس کی یہی سزا ہے کہ یہ ساری زندگی میرے نام کے ساتھ بندھی رہے گی، آریان خانزادہ نفرت سے بولا تھا۔
تو اس کی ماں کے سینے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی، لیکن فی الحال وہ اس بات کو کر کے معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے متنفر ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تمہاری بات کو سمجھ سکتی ہوں، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن تمہیں میری بھی بات ماننی ہوگی۔ میں اس لڑکی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ آریان کی ماں سختی سے حکم دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ خالی کمرے کو دیکھتی بے بسی سے وہاں روتی رہ گئی۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کمرے میں اس طرح بھی داخل ہو جائے گا۔ اگلے دن بہت حوصلہ کرتے اس نے ماموں سے درخواست کی کہ وہ اسے ہاسٹل بھیج دے، وہ پڑھنا چاہتی ہے، اور ماموں بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مان گئے تھے۔ آج پورے 3 سال کے بعد وارڈن نے اس کی ماموں کو فون کیا تھا، اس لیے وہ ماموں کے کہنے پر اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ پورے 3 سال کے بعد وہ دوبارہ اس کے روبرو آئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی مجھے وہاں پسند نہیں کرتا، اس لیے میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اسی لیے مجھے آپ طلاق دے دیں۔ وہ جلدی سے خود کو ماضی سے حال میں واپس لائی تھی اور آنکھوں سے چھلکنے والی نمی کو سختی سے رگڑ ڈالا۔ آریان خان زادہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اگلے ہی پل اس نے سختی سے ہینا کا بازو دبوچ کر اسے قریب کیا۔ تم نے کیا مجھے پاگل اور بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں طلاق دوں اور تم اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر لو؟ 3 برس پہلے میں نے کہا تھا نا کہ تم پر خوشیاں حرام کر دوں گا، تم میرے نام پر ہی بیٹھی رہو گی۔ تم شاید سمجھ رہی ہو کہ تم مجھ سے طلاق لے کر اس فیصل کے پاس چلی جاؤ گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گا جیسے میں خوش نہیں ہوں۔ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیلتے ہینا کے وجود کے برخچے اڑا چکا تھا۔ اس بار ہینا چاہ کر بھی اپنے آنسو قابو نہیں کر پائی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، بس میں آپ کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کر دی گئی تھی، اور جبراً کسی کی زندگی میں شامل ہونا یہ میری تربیت نہیں ہے۔ وہ تکلیف سے بولی اور لفظ تربیت پر جیسے آریان خان زدہ ٹھٹک گیا۔ تمہاری تربیت تو میں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں، کس طرح کی حرکتیں کر چکی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے زہر میں بجھے ہوئے تیر کی مانند تھا، جو ہینا کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتا تھا۔ بہت ہمت کرتے اس نے کچھ سختی سے کہنے کی کوشش کی، جب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ مجھے جبراً اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا نا کہ مجھ جیسی گاؤں کی ان پڑھ جاہل لڑکی آپ کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ اسے 4 سال پہلے خان زادہ کے الفاظ یاد آئے اور اس کا وجود سنسنا گیا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے، وہ سختی سے گھرایا، اور ہینا نے ڈرتے ہوئے اسوات میں سر ہلایا۔ اچھا ایسی بات ہے۔ وہ ہینا کا جبڑا چھوڑے اب کچھ سوچ رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر رک گئی تھی اور اچانک بارش شروع ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش بہت تیزی سے برسنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ اتنی جلدی مان گیا تھا، وہ حیران تھی۔ اس سے زیادہ حیران لفظ شرط پر ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی۔ اگلے ہی پل جب آریان خان زادہ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تو ہینا کو ساکت ہی کر گئے۔ وہ بے حد بے یقینی سے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آریان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی سنجیدگی سے ساتھ اپنی بات دہرا چکا تھا، ایک رات میری منمانیاں برداشت کر لو تو میں اس نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو ہینا کے وجود میں اتر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلایا جو 4 سال پہلے کا تھا، جب وہ کچن میں کھڑی نانا کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور چائے بنانے کے بعد وہ جب نانا کو دینے ان کے کمرے میں آئی تو اس نے ان دونوں کی باتیں سنی۔ وہ نانا کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسے نکاح نہیں کرنا کیونکہ اسے ہینا پسند ہی نہیں تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا دادا؟ میں اس گاؤں کی ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے شادی کروں گا؟ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں۔ کہاں وہ 3rd کلاس لڑکی اور کہاں میں آریان خان زادہ؟ وہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔
میں تو اسے دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ کمرے کے باہر کھڑی ہینا کو لگا جیسے اس کے اوپر سارے بنگلے کی عمارت آن گری ہے۔ دادا نفی میں سر ہلاتے اب اسے سختی سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ان سے محبت کرتا ہے تو اسے ہینا سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ صرف دادا اور اپنے باپ کے کہنے پر اس نے یہ نکاح کیا، کیونکہ پورے خاندان میں صرف وہی دو لوگ تھے جن سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ سب یاد آتے ہی کسی نے ہینا کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ نفی میں سر ہلا کے، ہرگز نہیں، میں آپ کو یہ حق نہیں دوں گی، اس نے زخمی لہجے میں کہا، اور آریان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اگر طلاق چاہیے تو میری شرط ماننی پڑے گی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا کے بولا کہ ہینا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ نامحسوس انداز میں گاڑی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھکرائے جانے کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی آپ کو یہ حق نہیں دوں گی۔ اور کیوں چاہتے ہیں آپ مجھ سے یہ حق لینا، جبکہ آپ مجھ جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ وہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔ پہلی بار زندگی میں اس کے اندر ہمت آئی تھی۔ وہ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ شخص اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس کا یہ انکار جیسے آریان خانزادہ کی مردانگی پر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ وہ سختی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے اپنی شعلے برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ گیا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے انکار کرو گی؟ وہ سختی سے گرجتا ہوا چلایا کہ ہینا کانپ کر رہ گئی۔ آج میں تم پر اپنی مہر لگا دوں گا، میرے وجود کی مہر، جس کے بعد تمہاری سانسوں پر بھی میرا ہی نام ہوگا۔ آریان خان زادہ گاڑی لوک کر چکا تھا اور ہینا کا جیسے سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی اس پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جس دن سے خانزادہ ہاؤس آئی تھی اس دن سے ہینا اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی گاؤں میں رہتی آئی تھی اور وہ شہر میں رہتا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہینا کبھی اس کے ساتھ نہیں جچے گی۔ وہ اس کا چہرہ دبوچتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ ہینا کو محسوس ہوا جیسے اس کے وجود پر کسی نے سوئیاں چبوئی ہوں۔ بہت ہمت کرتے اس نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بہت مرد بنتے ہیں اور مردانگی کرتے ہیں۔ آپ کیا صرف مرد کی مردانگی یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت پر اپنی حکومت ظاہر کرے؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ سامنے والے کے پاس بھی ایک دل ہے جو آپ کی ہر حرکت پر ٹوٹ جاتا ہے؟ تکلیف سے تڑپتے ہوئے بولی تھی اور آنسو بہہ کر شفاف رخسار کو بھگونے لگے۔ آریان خان زادہ جو اس کی لبوں کو دسترس میں لینے والا تھا اس کی بات پر ساکت رہ گیا۔ میرا وجود چاہیے تو لے لو، نوچ لو، اس کے بعد بھی شاید آپ کو سکون آ جائے۔ اگر تب بھی سکون نہ آئے تو مجھے جان سے مار دیجیے گا، تب تو آپ کو ضرور سکون آ جائے گا۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے کسی زخمی شیرنی کی طرح چیخ اٹھی۔ آپ مرد یہی کر سکتے ہیں، صرف عورت کے وجود کو کچلنا، یہی تو آپ کی مردانگی ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی بے بسی سے رو پڑی۔ آریان خان زادہ جو کچھ سخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اچانک اس کے رو پڑنے کی وجہ سے موم کا ڈھیر بن گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والا یہ آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر باندھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد گاڑی خانزادہ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ سلمان خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ولید خانزادہ، چھوٹا فواد خانزادہ۔ ولید خانزادہ کا ایک ہی بیٹا تھا ریحان خانزادہ، اور فواد خانزادہ کی بھی ایک ہی بیٹی تھی مناہل خانزادی۔ ولید خانزادہ کی بیوی ماریا خانزادہ جو کہ آریان خانزادہ کی ماں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اتراتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے اس خاندان کو بیٹا دیا ہے، اسی لیے وہ خاندان کی حاکم ہے۔ دوسری طرف فواد خانزادہ کی بیوی نمرہ خانزادہ کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ بس کسی طرح ہینا اور آریان کے درمیان کچھ محبت پیدا ہو جائے تاکہ ان دونوں کی
شادی ہو سکے۔ آخر یہ ساری دولت آریان خانزادہ کی ہی تھی اور اس خاندان کا واحد وارث تھا، اسی لیے سارا بزنس بھی اس کے حصے میں آنا تھا۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی عیش کرے، اور مناہل صرف آریان کی بیوی بننے کے بعد ہی عیش کر سکتی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر اتر آئے۔ وہ بے بسی سے وہاں پورچ میں کھڑی رہی جب تک آریان اندر داخل نہیں ہوا۔ وہ پھر اس کے پیچھے اندر کی جانب نہیں بڑھی تھی۔ اس کے اندر جانے کے بعد وہ اپنے قدم اٹھاتے ہوئے خانزادہ ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ہی ماریا اور نمرا کسی بات پر مسکراتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی مناہل بیٹھی کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دونوں ماموں وہاں پر نہیں تھے۔ آریان کو دیکھتے ہی ان تینوں عورتوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، مگر جیسے ہی ان کی نظر آریان کے پیچھے اندر داخل ہوتی ہینا پر گئی تو ان تینوں کی مسکراہٹ کسی نے نوچ ڈالی۔ ماریا بیگم کے جسم میں غصے کی لہر اٹھ گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے آریان؟ ممانی نے سختی سے پوچھا تھا۔ آریان 2 قدم آگے بڑھا۔ سیمسٹر بریک ہے، 2 مہینے تک ہاسٹل بند رہے گا، اسی لیے یہاں رہے گی۔ وہ اسی سنجیدگی سے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ مہینہ وہی لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہ گئی۔ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہیں کہیں چھوڑ آتے کسی دارالایمان میں، ممانی نے نفرت سے کہا تھا تو ہینا کے سینے میں جکڑن محسوس ہونے لگی۔ نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ آپ جانتی ہیں نا اپنے شوہر کو۔ آریان اگر کسی سے ڈرتا تھا تو وہ صرف اس کا باپ ہی تھا، جس سے تھوڑا بہت وہ لحاظ کر لیتا تھا۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ ان کی پیاری بھانجی شام تک یہاں ہونی چاہیے، اسی لیے میں اسے لینے آ گیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس جیسی کو گھر لانے کا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کا یہاں بیٹھ کر موڈ ہی خراب ہو گیا تھا، اور اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ ہینا نے بے بسی سے ان تینوں کو دیکھا جو نفرت سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ اندر کہیں نہ کہیں مناہل بھی آریان کو پسند کرتی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی آریان سے ہو جائے، لیکن سلیمان خانزادہ نے ہینا کا نکاح آریان سے کروا کر جیسے سب کے ارمانوں پر پانی ہی بہا دیا تھا۔ وہ تینوں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے منہ تک لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اسی لیے ہینا اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے نچلے فلور پر ہی موجود اپنی ماں کے اس کمرے میں چلی گئی جہاں وہ یونیورسٹی جانے سے پہلے رہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو آج بھی اس کے کمرے میں اس کی ماں کی بے شمار یادیں موجود تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے ٹک گئی، پھر سارا دن وہی کمرے میں بند رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی۔ رات کے 8 بجے ملازم کے ذریعے ماموں نے پیغام بھیجا تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ولید ماموں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ فواد ماموں کی بنسبت وہ کافی نرم مزاج اور رحم دل انسان تھے۔ وہ اپنے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں سے نکلی تو سارا خانزادہ فیملی ڈائننگ ہال پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، اسے بھی بھوک لگی تھی، لیکن وہ ان سب کے سامنے دوبارہ آ کر کسی کو اپنا دل توڑنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے کمرے میں بند ہی رہی۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹا۔ ولید ماموں کی آواز پر وہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے ماتھے پر شفقت بھرا لمس محسوس کرتے جیسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ تم صبح سے کمرے میں بند تھی؟ انہوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے ہینا کچھ کہتی ممانی بول اٹھی۔ ہاں بھئی، اب تو یہ عظیم ہستی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے سے تو رہی۔ ممانی کے لہجے سے زہر اگل رہا تھا۔ ہینا نے بمشکل ان کی بات ہضم کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ماموں، بس دل نہیں چاہ رہا تھا اور راستے میں کچھ کھا لیا تھا تو بدہضمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولی تو آریان خانزادہ نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر جانے لگی کہ جبھی ماموں نے اسے دوبارہ پکارا۔ بیٹا کھانا تو کھا لیتی، مجھے ملازم نے بتایا تھا کہ تم نے صبح بھی نہیں کچھ کھایا۔ بس ابھی بھی بھوک نہیں تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے باپ کا چہرہ گھوما تھا۔ اس کے باپ نے کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اگر وہ ان سے ناراض ہو کر کھانا چھوڑ دیتی تھی تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اور وہ اس گھر میں رہتے ہوئے
بہت بار وہ سارا دن بھوکی رہی اور ہر بار ماموں ہی اسے کمرے سے باہر نکالتے اور رات کو وہ کھانا ان کے ساتھ ہی کھا پاتی تھی، ورنہ سارا دن وہ ممانی کے تانے کے ڈر سے کچن میں ہی نہیں جاتی تھی۔ ہر ممانی ہر وقت یہ بات کہنے لگی تھی کہ وہ ویلی نکمی ان کے کچن پر قبضہ کر کے فری کے نوالے توڑتی رہتی ہے۔ سب یاد آنے پر اس کے دل میں اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی، ماموں کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی پہلی بار آریان خانزادہ کی آنکھوں سے ہی مخفی نہ رہ سکی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ آخر اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ وہ وہاں کھانا چھوڑتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ ممانی نے بہت نفرت سے ہینا کو دیکھا تھا۔ لو جی، اس کی منحوسیت چھوٹ گئی، میرا بیٹا کھانا درمیان میں ہی چھوڑ کے چلا گیا، وہ غصے سے گرجی تھی۔ ہینا کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی، اسے لگا کہ اس سے زیادہ مزید وہاں پر بیٹھا نہیں جائے گا، اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ ارے بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ ماموں نے پریشان سے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس میرا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا۔ وہ مزید وہاں روکے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر گریل پر ہاتھ رکھے آریان خانزادہ نے بے حد بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے صبح سے بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی بغیر کچھ کھائے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ولید ماموں نے ایک کاٹدار نظر ممانی پر ڈالی۔ بس ہر وقت اپنی بکواس ہی کرتی رہا کرو۔ تمہارا بیٹا کھانا نہیں کھا کر گیا تھا تو اس کا غصہ اس پہ کیوں نکالا؟ وہ سخت غصے میں گویا ہوئے تھے کہ ماریا ممانی ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب وہ ملازم کو آوازیں لگانے لگے، جاؤ اسے کھانا دے کر آؤ۔ نوکرانی اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے ہینا کے کمرے کی طرف چل دی۔ کچھ سوچتے ہوئے آریان خانزادہ واپس نیچے آیا اور باہر لان کی طرف نکل گیا۔ آنے سے پہلے ملازم کو کافی کا ایک کپ بنانے کا کہہ کر آیا تھا۔ وہ بنگلے کی پچھلی جانب والے گارڈن میں نکل آیا۔ یہاں سے ہینا کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کمرے میں موجود جو گلاس وال کی ونڈو تھی وہ اکثر رات کے وقت کھلی رہتی تھی۔ اس نے اکثر نوٹ کیا تھا کہ ہینا کمرے کے پردے ایک سائڈ پر ہی کیے رکھتی تھی۔ جس حصے میں وہ کھڑا تھا وہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا تھا اور یہاں سے صاف ہینا کے کمرے کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی، سامنے ہی ٹیبل کا کھانے کی ٹرے پڑی تھی۔ وہ یک ٹک بس کھانے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آریان کے اندر یہ جان لینے کا تجسس تھا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، آخر وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے۔ اس کا یہ تجسس اسے یہاں تک لایا تھا۔ وہ گارڈن میں بے چینی سے ٹکر کاٹ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھانے کو دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اپنی سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں چلتے ہوئے بلب سے سارے مناظر واضح ہو رہے تھے، وہ صاف منظر دیکھ سکتا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی بس کھانے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور لبوں سے لگا لیا، مگر اس نے کھانے کو ابھی بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ پانی اس طرح پی رہی تھی جیسے نہ جانے کتنے عرصے کی پیاسی ہو۔ اسے سائڈ ٹیبل پر بڑا جگ اٹھایا اور 2 گلاس پانی کے مزید پی لیے، لیکن کھانے کو ابھی بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے آریان خانزادہ کے سینے میں موجود دل میں شاید ہزاروں ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ کھانے کی پلیٹ پکڑے بالکنی کا دروازہ کھولتے ہوئے نیچے گارڈن میں آئی، اس بات سے بے خبر کہ کچھ فاصلے پر آریان بھی کھڑا ہے۔ وہ وہاں موجود پالتو جانوروں کے پاس تک آئی، جو کہ آؤٹ ہاؤس میں بہت سارے جانور تھے، جن میں 2 کتے، 2-3 بلیاں اور کچھ کبوتر وغیرہ اور طوطے وغیرہ تھے۔ وہ کھانا پکڑے سارے جانوروں کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ آریان نہایت الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا مزید اس کے قریب آیا، مگر وہاں موجود درخت کی اوٹ میں ہی کھڑا ہو گیا۔ جب اس اندھیرے میں اس نے ہینا کے لبوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ گارڈن میں خاموشی ہونے کی وجہ سے ہینا کی آواز سارے گارڈن میں گونجی تھی۔ اس خانزادہ ہاؤس کے جانور بھی مجھ سے بہتر ہیں، مجھے معاف کرنا، تم لوگ یہ کھانا کھا لو۔
یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ اگر یہ میرے باپ کا گھر ہوتا تو میں بھی شان سے بیٹھ کر یہاں کھاتی، لیکن افسوس کی بات ہے یہ گھر اور یہاں کے لوگ میرے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو تو میرے دو نوالے بھی کھٹکتے ہیں۔ کاش بابا آپ مجھے چھوڑ کر کبھی گئے ہی نہ ہوتے، کاش ماما ہم یہاں پر کبھی آئے ہی نہ ہوتے، یا کم از کم میں اس ہوٹل میں سکون سے رہتی جہاں پر مجھے کھانا تو مل جاتا تھا۔ وہاں مجھے یہ کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے سر پر بوجھ بنی ہوں اور ان کے نوالے کھا رہی ہوں۔ کتنی دیر وہ وہاں بیٹھی بڑبڑاتی رہی، پھر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بھوک سے پیٹ میں گرہیں لگ رہی تھی۔ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، اس بنگلے کے کتے بھی مجھ سے بہتر ہیں۔ میرے باپ نے میری تربیت اس طرح کی ہے کہ جیسی میں ہوں۔ خودداری تو قبول ہے، لیکن مجھے ان لوگوں کی بیک نہیں چاہیے۔ اپنی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ آریان جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ وہ اندر جا کر ایک بار پھر آدھا گلاس پانی پی چکی تھی، شاید اپنی بھوک مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹرے واپس سائڈ پر رکھتے وہ کمرے کی لائٹس بند کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ گارڈن میں کھڑے آریان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ شل وجود لیے ساکت نگاہوں سے اس کے کمرے کو دیکھتا رہا۔ اسے اپنے رخسار پر کچھ بہتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ پانی تھا۔ حیران اور شاکڈ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نمی کب نکلی اسے احساس تک نہ ہوا۔ ملازمہ کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ سر کافی، وہ چونکا۔ ملازم کے ہاتھ سے وہ کافی کا کپ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ پلٹ کر جاتی آریان نے اسے آواز دیتے روکا۔ سنو، وہ رکی تھی۔ جی سر، وہ مؤدب انداز میں مخاطب ہوئی۔ تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو؟ اس کے عجیب سوال پر ملازمہ حیران ہوئی۔ 8 سال سے ہو ہی گئے ہیں سر، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آریان نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور 2 قدم چلتا ہوا ملازمہ تک آیا۔ 3 سال پہلے جب ہینا یہاں رہتی تھی تو میرے اور ڈیڈ کی غیر موجودگی میں ماما، چاچی اور مراحل کا رویہ ہینا کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو ملازمہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ملازمہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ سکتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ملازمہ کو خاموش پا کر آریان نے دوبارہ الفاظ پر زور دیا۔ سر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ملازمہ نگاہیں جھکا گئی۔ آریان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بس میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ آریان کے لہجے میں اب سختی بڑی سنجیدگی تھی۔ تو ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے ساری وضاحت دی۔ پہلے تو وہ پھر بھی آپ کے دادا کا لحاظ کر لیتی تھی، لیکن ان کی موت کے بعد ان تینوں کا رویہ ہینا میم کے ساتھ کافی بدل گیا تھا۔ اگر وہ سارا دن اپنے کمرے سے باہر نکل کے آتی تو آپ کی ماما انہیں کافی باتیں سناتی، اسی لیے انہوں نے اپنے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کچن میں کھانا کھانے کے لیے گئی تھی جب آپ کی ماں نے ان کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ ہی چھین لی، ساتھ ہی کہنے لگی ہماری زندگی اچھے بھلے جا رہی تھی، نہ جانے تم دونوں ماں بیٹی کہاں سے آفت بن کر آ گئی ہو۔ ماں تو مر گئی، تمہیں ہمارے سروں پر بوجھ کی طرح چھوڑ گئی۔ میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے بعد تم یہاں مزے سے بیٹھ کر مفت کا کھانا ٹھوس رہی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماریہ بیگم نے ہینا کی اس دن اچھی خاصی توہین کی تھی۔ اس دن اسے کچن سے باہر نکال دیا تھا۔ جیسے جیسے آریان سن رہا تھا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد سے وہ کبھی بھی کچن میں نہیں کی۔ جیسے ہی ولید سر آتے تھے تو وہ میرے ہاتھ ہمیشہ ہینا میم کو پیغام دیتے تھے، تو ہی رات کو ہینا میم آ کر کھانا کھا پاتی تھی۔ آریان کا سارا جسم ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کتنا سب کچھ ہوتا رہا اور اس کی ماں اسے نہ جانے کون کون سی باتیں بتاتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر ابھرے جب جب اس کی ماں اسے ہینا کے خلاف بڑھا رہی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں رہتا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ گھر میں کیا چلتا رہتا۔ ارے وہ نواب زادی سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، اگر تھوڑی سی بات کر دو اور یہ کہہ دو کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرو تو بہت بدتمیزی کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ میں تو اسے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کرتی، اس کا اپنا گھر ہے۔
جیسے چاہے وہ کھائے پیے، بس میں نے یہی کہہ دیا کہ تم بھی کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لو۔ ارے کل کو اس نے ہماری بہو بننا ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، جب رخصتی ہوگی تو اسے بھی گھر داری آنی چاہیے۔ لیکن نہ، اس نے میری بات پر صاف میرے منہ پر جو ہے انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں تو کبھی بھی کچن میں نہیں جاؤں گی، اس گھر کی اکلوتی بہو ہوں، کیا میں یہاں پر کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے ایسی نفرت سے کہا تھا کہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ آریان کے کانوں میں ہر طرف سے اپنی ماں کی آواز پڑ رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے وہاں کھڑا تھا۔ کافی کے مگ پر گرفت کچھ کمزور ہوئی اور اچانک اس کے ہاتھوں سے کافی کا مگ چھوٹتا ہوا زمین پر گرا۔ ملازمہ کچھ مزید سہم سی گئی۔ سر ایک اور بات کہوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تو آریان ہوش میں آیا اور سوالیہ نظروں سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی آپ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن میں خود اس بات کی گواہ ہوں۔ میں جو کہوں گی صرف سچ کہوں گی۔ میں نے نمرا میم اور ماریا میم کو بات کرتے سنا تھا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی جب میں ان دونوں کے لیے کافی بنا کر لے کے گئی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہینا میم کی طرف سے آپ کا دل بدگمان کر کے انہیں اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ نمرا میم اور ماریا میم دونوں ہی یہی چاہتی تھی کہ مناہل میم کی شادی آپ سے ہو جائے، اس لیے انہیں ہینا میم بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ سوری سر، یہی سچ ہے، لیکن ایک بات کہوں، ہینا میم سارے کام کر لیتی تھی۔ جب سلیمان سر زندہ تھے تو وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنا کر کھلاتی تھی۔ انہیں سارے کام گھر کے کام کرنے آتے تھے، اور تو وہ بہت زیادہ ویل مینرڈ اور ایجوکیٹڈ بھی ہیں۔ یہ کہتے ہی پھر ملازمہ وہاں سے چلے گی۔ آریان نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ درخت پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو اس پر آشکار ہوئی تھی؟ وہ ملازمہ سلیمان صاحب کی وفادار تھی، تو اسی لیے تو سلیمان صاحب کی بے گناہ نوازی پر وہ کوئی بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکی تھی۔ مگر وہ تو خود ظالم تھا، اس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ آریان خان کے کانوں میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ خانزادہ پر ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو سب اس وقت ڈائننگ ہال پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر دور سے ہی ہینا کے بند دروازے کی جانب دیکھا، پھر اس نے اسی ملازمہ کو مخاطب کیا جو کل رات اسے کافی دینے کے لیے لان میں آئی تھی۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اس نے اشارہ کیا تو ملازمہ سمجھ گئی اور اس بات پہ سر ہلاتی ہینا کے کمرے میں پہنچی۔ 2 منٹ کے بعد ہینا بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آریان نے خاموشی توڑی تو سب نے کھانا چھوڑا اور آریان کو دیکھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ سب حیران ہوئے، آخر وہ کیسے فیصلے کی بات کر رہا ہے؟ آج اور ابھی سے میں ہینا کی رخصتی لے رہا ہوں۔ الفاظ تھا کہ پگھلتا ہوا سیسا جو وہاں موجود ہر شخص کے کانوں میں اترا تھا، یہاں تک کہ ہینا بششتر اور سن ہو رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اپنا اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم اس پر کردار۔ ماریا بیگم نے غصے سے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ جبھی وہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کرنا میرا کام تھا۔ میں مزید کسی کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتا، سو اب کوئی مجھ سے اس کی وجہ نہ پوچھے تو بہتر، اور تم یہاں بیٹھو، ناشتہ کرو۔ آخری بات اس نے کچھ سختی سے ہینا سے کہی تھی۔ ہینا جو بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے سرد انداز پر ڈر گئی اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ کرسی کھینچتے اس کے برابر میں بیٹھ گئی، لیکن سانسیں سینے میں اٹک رہی تھی۔ آریان سنجیدگی سے کافی کا کپ لبوں سے لگائے پی رہا تھا۔ کتنی ہی دیر ہینا ساکت نگاہوں سے وہاں بیٹھی رہی۔ تمہیں یہاں دیکھنے کے لیے نہیں بلایا، کھانا کھاؤ، اور سختی سے بولا تو ہینا ڈرتے ہوئے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ اس کے کھانا کھانے کے ساتھ ہی آریان کو اپنے سینے میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ جب تک کھانا نہ کھا چکی وہ وہیں پر بیٹھا رہا تھا۔ اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اٹھا۔ ایک ضروری میٹنگ ہے، اسی لیے میں آفس جا رہا ہوں، لیکن میرے آنے تک تم میرے کمرے میں موجود ملنا۔ سختی سے حکم دیتے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔
ماریا بیگم نے ہینا کو کچا چبانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ ہینا اپنے من بھاری اٹھاتی قدم وہاں سے اٹھی اور دونوں ممانیوں کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونا چاہا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور کمرے میں خود کو بند کر لیا اور وہاں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کھل کر روئی تھی۔ آریان خانزادہ جو اس کے کردار کے برخچے اڑا دینے والا تھا، آج اس کی ڈھال بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 4 گھنٹے گزر گئے تھے، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے دروازہ کھولا تو ممانی یا مناہل ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کی آج جان لے ہی لے گا۔ اور باہر لاؤنج میں وہ تینوں بے بسی سے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار اس لڑکی کو میرے سامنے تو آنے دو، اس کی جان لے لوں گی، ماریا ممانی جلے پیروں کی بلی کی مانند لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ اس سے زیادہ برا حال تو مناہل کا تھا۔ تائی جان، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بہو صرف میں ہی بنوں گی۔ اس نے بھی اسی بے یقینی سے سوال پوچھا تھا۔ فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو یہاں سے ہر حال میں باہر نکال کر ہی دم لوں گی۔ وہ ابھی یہ سب باتیں کر ہی رہی تھی کہ جبھی لاؤنج کے دروازے سے آریان خانزادہ اندر داخل ہوا اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے وہ چونک گیا۔ وہ بھی اتنے غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں آئی بروز اٹھائی۔ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو آریان؟ اس بد کردار لڑکی کو تم اپنی بیوی کی حیثیت کیسے دے سکتے ہو؟ ماریا بیگم نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ آریان کے سکون میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ماما، میں کسی کو بھی کوئی وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور کون سی لڑکی میری زندگی میں شامل ہوگی اس کا فیصلہ میں ہی کروں گا، سو بہتر ہے مجھے ہی کرنے دیجیے۔ ویسے کہاں ہے آپ کی بہو؟ اس نے جان بوجھ کر لفظ بہو کا استعمال کیا تھا کہ ماریا بیگم کا کلیجہ تک چل اٹھا۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی ہے، تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی، یہ تم اچھے سے جانتے ہو، ماریا بیگم نے جتاتے ہوئے جیسے حقیقت کے روبرو کرنے کی اسے کوشش کی۔ وہ اسی پرسکون لہجے کے ساتھ اٹھا اور شان بے نیازی سے وہ چلتا ہوا ہینا کے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جس بستر پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی وہ چونک گئی۔ اس کے اندر ایک ڈر کی لہر اتری۔ دروازہ دوبارہ نوک ہوا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم باہر آ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے اندر آؤں؟ اس کی صرف ایک آواز ہی کافی تھی کہ ہینا ڈرتی سہمتی دروازہ کھول چکی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور ہینا خوفزدہ سی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شاید تم بھول گئی ہو، میں جانے سے پہلے کہہ کے گیا تھا کہ تم مجھے شام کو میرے کمرے میں ملو، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سختی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا اور وہ ڈرتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر صاف ڈر اور خوف کے سائے وہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ جبھی آریان کی انگلی اس کے لبوں تک آئی۔ تم کیا چاہتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر اس کی بات سنے اور بغیر اسے موقع دیے اس کا بازو جکڑ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ ان تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آریان اس کا بازو پکڑ کر اسے جبرن اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بے یقین اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروا رہی تھی، لیکن آریان کی پکڑ بہت سخت تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لا چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور ہینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ڈرتی ہوئی وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ مجھ سے دور رہو، وہ خوفزدہ سی ہوتی پھٹی پھٹی آواز سے بولی تھی، اور آریان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنے بیگ کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے اب وہ کوئی فائل باہر نکال رہا تھا۔ ہینا بے بسی سے وہیں کمرے کے وسط میں کھڑی رہی۔ جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، یہاں سائن کرو۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ نارمل سا تھا۔ ہینا بے یقینی سے اس فائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہے یہ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جتنا کہا اتنا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اگلے ہی پل غصے میں آتا ہوا گھر جاتا، اور ہینا نے ڈرتے ہوئے ان پیپرز کو بغیر دیکھے بغیر کہے سائن کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیا ہے۔ کیا یہ طلاق نامہ ہے؟
اس نے کچھ امید بھرے انداز سے پوچھا تو آریان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ کتنی خوش فہم ہو تم، جلدی سے خوش فہمیاں پال لیتی ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، مطلب نہیں دوں گا، سختی سے کہتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ وہیں کمرے کے وسط میں کھڑی رہ گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا۔ اب اپنا ٹائی اتارتے ہوئے وہ صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ بیڈ تک پہنچ کر سختی سے حکم دے گیا۔ ہینا اندر تک کانپ گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوگی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، وہ مزید سختی اور غصے سے بولا تھا۔ ہینا ڈرتی ہوئی 2 قدم اس کی طرف بڑھی۔ یہاں بیٹھو، وہ اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا اور ہینا ڈرتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، تمہیں ایک بار سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ ہینا ڈرتے ہوئے اس سے دور کھسکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہینا ڈرتی جا رہی تھی اور سختی سے آنکھیں میچ کی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے آریان پھر سے نہ چاہتے ہوئے کھل کر ہنسا تھا۔ پھر وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ ابھی تم نے جن پیپرز پر سائن کیے ہیں نا، وہ اس خانزادہ ہاؤس کے پیپرز ہیں۔ کیونکہ یہ خانزادہ ہاؤس میرے نام تھا تو آج سے میں نے اسے تمہارے نام ٹرانسفر کر دیا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کہ ہینا کے کانوں میں اترا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پٹ سے آنکھیں کھولی اور آریان کو دیکھا۔ وہ بے حد بے یقین تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے آریان کو دیکھتی جا رہی تھی تو اسے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ آخر بول ہی اٹھی کہ آریان اس بار مسکرا دیا، اور زندگی میں پہلی بار آریان کو اتنی خوبصورتی سے مسکراتے اس نے دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی مذاق کر سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا تو ہینا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ پھر یہ مذاق نہیں ہے میری جان، آج سے تم اس سارے گھر کی مالک ہو۔ اس کے کانوں میں ایک ایک لفظ جیسے بے یقینی کی طرح وہ اتار رہا تھا۔ وہ حیران تھی، بے یقین تھی اور شل بھی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی آریان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا شاکڈ لگا تھا، وہ حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میری پراپرٹی ہے، میں جہاں چاہوں، جس کے نام چاہوں اس کے نام کر سکتا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس پورے گھر کی مالکن ہو، تم اس گھر میں جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہو، اور سکون میں کچن میں جا کر اپنی مرضی کا کھانا بنا کر بھی کھا سکتے ہو۔ اس نے آخری بات اتنی نرمی سے کہی تھی کہ ہینا کی آنکھیں بہت تیزی سے بھیگی اور اس میں نمی چمکی۔ وہ اپنا چہرہ موڑ کر اپنی آنکھوں سے نکلنے والی نمی کو صاف کرنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی چوڑی پکڑ لی ہو۔ وہ کیسے جان سکتا تھا؟ اور اس کا یہ رونا آریان کو تکلیف دے گیا۔ وہ اگلے ہی پل اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کی ہر نقش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس سانسیں ہی روک گیا تھا۔ پھر وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھاتا اس کی کمر کو زور سے جکڑتے ہوئے مزید خود کے قریب کر گیا۔ سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی گرفت میں محض پھڑپڑا کر رہ گئی۔ اس نے جیسے ہی اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے حواس کو بحال کرنے لگی۔ مجھے بنگلہ نہیں چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ممانی تو پہلے ہی مجھ سے خفا رہتی ہیں، وہ مجھ سے مزید خفا ہو جائیں گی، پلیز آپ یہ واپس لے لیں۔ وہ بے بسی سے بولتی ہوئی رو ہی پڑی تھی۔ تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے اور تمہیں اس بات سے کیوں فرق پڑتا ہے؟ کوئی جو بھی کہتا ہے اسے کہنے دو۔ یہ میری پراپرٹی تھی، میری مرضی، میں جس کے چاہے نام کر دوں۔ آج سے سارا خانزادہ ہاؤس تمہارا ہو چکا ہے۔ اگر تم چاہو تو بلا شبہ ساری پراپرٹی کو آگ لگا دو۔ تمہیں کوئی بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ یہ اب تمہاری ملکیت ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی مزید تھی۔ اب وہ غصے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اور ہینا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھیگی نگاہوں سے آریان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آریان مزید کھسک کر پھر سے اس کے تھوڑا سا قریب ہوا اور اس کے چہرے پر آریان کی جلسی سانسیں پڑنے لگی۔ وہ خوف اور ڈر سے آنکھیں میچ گئی اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے تھوڑی تھوڑی محبت ہو رہی ہے۔
اور ہر اس چیز کے لیے سوری جو میں نے ماضی میں کی. مجھے تم پر اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. بغیر کسی تحقیق کے، بغیر سچ جانے، وہ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومتا ہوا دیکھ رہا تھا. جب وہ آفس سے واپس گھر پہنچا، ماریا بیگم نے اس کے کانوں میں زہر اونڈیل دیا تھا. تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ نہیں؟ نہ جانے وہ کمرے میں فیصل کے ساتھ چپکی بیٹھی کون سی باتیں کر رہی ہے. کوئی شرم لحاظ ہوتا ہے؟ اگر نہیں، وہ تو یہ بھی بھول گئی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے. وہ الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے. جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور بغیر سوچے سمجھے غصے میں اس نے ہینا کو تھپڑ دے مارا، اور اس بات پہ سوری کہ میں نے تمہیں بغیر جانے بغیر سمجھے جج کر لیا. کیا ہوا اگر تم گاؤں میں رہتی آئی ہو؟ تم اتنی بھی بری نہیں ہو. وہ مسکرایا اور ہینا بے یقینی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی. اب وہ نرمی سے اس کا بایاں گال سہلا رہا تھا جہاں سالوں پہلے تھپڑ مارا تھا. ہینا ابھی بھی ساکن اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا یہ بدلتا روپ دیکھ رہی تھی. کیا تم مجھے معافی کا ایک موقع دے سکتی ہو؟ اپنی غلطی سدھارنے کا موقع، اور تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی نئے طریقے سے شروعات کرنے کا موقع. وہ امید سے اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہینا نے اس سے ہنوز بے یقینی نگاہوں سے دیکھا. وہ خوبصورت اور دلکش تو پہلے ہی بہت تھا، لیکن ہینا کہاں جانتی تھی کہ اس کے نصیب کا ستارہ وہ بن سکتا ہے. خدا نے عرش پہ ہی اس کا ساتھ اس خوبصورت اور دلکش مرد کے ساتھ لکھا ہے. اس نے بے یقینی سے آریان کے کندھے اور رخسار کو چھو کر اسے محسوس کرنا چاہا. کیا یہ کوئی خواب ہے؟ وہ حیران تھی، اور آریان ہنستے ہوئے بول پڑا، نہیں میری جان، یہ حقیقت ہے. چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے. وہ بغیر اگلی بات کہے اس کا ہاتھ پکڑے واپس کمرے سے باہر نکل آیا. وہ کسی کٹی پتنگ کی مانند اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. جب وہ نیچے آئے تو سب لوگ ہی ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ دونوں بھی بیٹھ گئے. کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا تھا. وہ تینوں عورتیں تو بس ہینا کو کچا چبا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کھانا کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب لاؤنج کے دروازے سے فیصل اندر داخل ہوا، اور فیصل کو دیکھتے ہی ہینا کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی آئی اور اس کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا. کیا بات ہے آنٹی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے ماریا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ حیران ہوئی. میں تمہیں کیوں بلاؤں گی؟ ماریا بیگم نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے. نہیں، میں نے تمہیں بلایا ہے. آریان صوفے سے اٹھا اور قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو سبھی پریشان ہوئے. تم نے مجھے بلایا؟ لیکن 3 سالوں سے تو تم نے مجھ سے کبھی بات تک نہیں کی، تو اب کیا ہوا کہ تم نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کر لیا؟ فیصل نے بھی حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا. سب خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور ہینا اپنی انگلیوں کو چٹکھاتی ہوئی کافی پریشان لگ رہی تھی. اگلے ہی پل لاؤنج میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی. آریان کا ہاتھ اٹھا تھا اور فیصل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا، اور اس کی حرکت پر سب لوگ شاکڈ رہ گئے. کاش میں نے یہ تھپڑ اس دن تمہیں مارا ہوتا جس دن تم نے میری بیوی پر الزام لگایا تھا، مگر نہیں، غلطی میری ہی ہے. میں ہی کانوں سے کھچا تھا کہ تم پر یقین کر لیا. ہینا، یہاں آؤ، اسے سختی سے پکارا تو ہینا ڈری سہمی سی صوفے سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. وہ تھپڑ جو اس دن میں نے تمہیں مارا تھا نا، اس تھپڑ کا جواب آج تم اس طرح دو کہ وہی تھپڑ تم آج اسے مارو گی. وہ سختی سے کہہ رہے تھا، اور اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں تھی. ہینا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن آریان کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتی وہ ڈر گئی، اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر ہمت کرتے فیصل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا. فیصل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. سب حیران و پریشان سب کچھ چھوڑتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا فیصل بھائی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ہی کردار کی دھجیاں بکھیر دو گے. شرم آتی ہے مجھے آپ جیسے شخص پر، جو کہ بھائی تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اس نے بڑی مشکل سے یہ 2 جملے ادا کیے تھے. سارا سانس ہی پھول گیا تھا. آریان ہیرا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا، ساتھ ہی سرد نگاہوں سے فیصل کی آنکھوں میں جھانکا. افسوس ہے مجھے کہ تم کبھی میرے دوست ہوا کرتے تھے. اب نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری یہی سزا ہے
کہ تم آریان خانزادہ کی نفرت کے بھی لائق نہیں ہو۔ فیصل بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا اور آریہ نے اسی سرد نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ماریہ بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی کہ وہ سچائی تک پہنچ گیا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پریشان سی ہوتے جیسے کانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات ولید صاحب کو پتہ چلی تو ولید صاحب تو انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں ان کو بولنے لگا، اور پھر ہینا کا ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں تھا۔ میں خانزادہ ہاؤس ہینا کے نام لگا دیا۔ الفاظ سے تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کہ ان تینوں کے کانوں میں ایک ساتھ اترا تھا۔ وہ تینوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے آریان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ سب سے پہلے نمرا بیگم نے سوال کیا۔ بالکل میں ہوش میں ہوں، آریان پلٹا اور بولا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری ماں اتنی گری ہوئی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ آپ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں کہ اسے کھانا تک نہیں دیتی تھی؟ اسی لیے میں نے یہ سارا خاندادہ ہاؤس ہی اس کے نام کر دیا ہے۔ میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ میری بیوی بھوکا رہے اور میں کچھ کروں بھی نہ اس کے لیے۔ اور بہتر ہوگا کہ اب آپ میرے ولیمے کی تیاری کریں، ورنہ پھر مجھے مجبوراً ڈیڈ کو وہ سب بتانا ہوگا جو آپ نے کیا۔ وہ ماریہ بیگم کو دھمکی دے رہا تھا۔ ماریہ بیگم کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ خدا کا واسطہ ہے، اب تو اسے بہو کے طور پر قبول کر لیں، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ اس بار اس نے کچھ نرمی سے کہا تھا۔ وہ بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ کہ جانے کے بعد آریان اسے لے کر کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہینا کو لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ پلیز یہ گھر واپس اپنے نام کر لیں، مجھے نہیں چاہیے، وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ اس کی بات پر آریان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی آئی۔ پتہ ہے مجھے نا موویز اور ڈراموں میں جو عشق دکھاتے ہیں نا، اس سے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے جس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے میں اس پر اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری دولت نچھاور کر دوں، اور میں آج بہت خوش ہوں کہ مجھے تم پر وہ ساری دولت نچھاور کرنے کا موقع ملا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ ہینا ساکت رہ گئی۔ لیکن آپ کی ماما؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب لالچی انسان کے ہاتھوں ساری دولت چلی جائے تو پھر وہ ٹھیک ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جیسے شرم سے سرخ ہو گئی۔ پھر اس کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں اور میں نے خیز باتوں سے ہینا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تو آریان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو کہنا ہے کہہ لو، بس طلاق مت مانگنا۔ وہ جیسے پریشان سا ہوا تھا اور ہینا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی تو آریان حیران ہوا۔ اچھا، اور کیا بات ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جو بھی کہنا چاہو کھل کے کہہ سکتی ہو، آریان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی کب، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ شاید یہ تب ہوئی جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی، یہ شاید تب جب نانا جان نے کہا تھا کہ وہ میرا نکاح آپ سے کروانا چاہتے ہیں، یا پھر شاید تب جب میں آپ کی بیوی بنی تھی۔ آریان حیران ہوا تھا۔ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی محبت کو ہمیشہ دل میں دفن کر دوں گی۔ بس آج نہ جانے میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی، میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ سب باتیں بتا دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ اتنی معصومیت سے بولتی جا رہی تھی کہ آریان کے اندر جیسے سکون سا سرایت کر گیا۔ کسی قسم کا کوئی شکوہ تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ اگر ہے تو تم کر سکتی ہو، اگر چاہو غصہ بھی کر سکتی ہو، کوئی سزا دینا چاہتی ہو وہ بھی دے سکتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے ان میں سے کچھ نہیں کرنا، اب میں مزید تکلیف میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے کافی عرصے کے بعد یہ سکون کے پل میسر ہوئے ہیں، میں انہیں فیل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آہستہ سے بولتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ اسے مزید شدت سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر دوبارہ لب رکھ دیے۔
لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ آہستہ سے بولی تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسا وعدہ میری جان؟ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھوں سے مرسلتے ہوئے بولا۔ آپ بہت غصہ کرتے ہیں اور مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز آپ مجھ پر غصہ مت کیجیے گا۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولتے جا رہی تھی اور آریان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں اب کبھی بھی تم پر غصہ نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگاتے آنکھیں موند کر ہینا نے گہری سانس بھری اور ایک پرسکون فضا کے سپرد کرتے وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ پھر آریان کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پوری رضامندی سے اسے اس کی منمانیاں پوری کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ وہ اس کے نصیب کا چمکتا ہوا ستارہ تھا جس نے اسے معتبر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد سب کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ مناہل کی شادی اپنے خالہ کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ عرصے کے بعد ایک ننھا سا